ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ایک نہیں 100، کوئی غیر نہیں ہے۔ ہم نے ایک جلسے میں ایک بات کہی تھی ابھی سیما پور کٹیہار میں، ہم نے کہا کہ ہم کو نقصان پہنچا ہے ہم اپنوں سے۔ تاریخ میں نے پیش کی تھی، سراج الدولہ کے، ٹیپو سلطان کے اور دوسرے بادشاہوں، ہمیں نقصان پہنچایا ہے ہمارے اپنوں نے۔ ہمارے علماء جیلوں میں گئے، کون بھیجنے والے؟ اپنے ہی لوگ۔ اٹھائیے تاریخ، بہت کم ہے جو دوسرے ہیں۔ ہم خود اپنی ہی چراغ سے ہمارے گھر کو آگ لگ جاتا ہے، ہمارے گھر جل کر راکھ ہو جاتے، دوسرے تو بولتے ہیں صرف۔ مسلمانوں دعا کرو ان علماء کے لیے، علماء موجود ہے تو قرآن کا صحیح عقیدہ آپ کے سامنے موجود رہے گا۔ علماء مفقود ہو گئے، ختم ہو گئے تو قرآن و شریعت کا پیغام کون پڑھ کر سنائے گا؟ گیا ہوں میں راجستھان کے ایک ایریا میں، تقریباً وہاں پر مسلمان کا گھر ہے، ایمان والے کا، بڑی بڑی لمبی مونچھے، اور گنیش جی کی مورتی کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے۔ واٹ از اے میٹر؟ پلیز ٹیل می، بتاؤ ذرا یہ کیا ماجرا ہے؟ سامنے گنیش جی کی مورتی ہے، اس کے پاس قریب میں قرآن شریف ہے۔ مولانا یہی گنیش جی ہیں نا جن پر قرآن اترا تھا؟ یہ دیکھیے کوئی بتانے والا نہیں ہے ان کو کہ گنیش جی کے اوپر قرآن اترا۔ ہم نے کہا کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائی دیکھو، سب سے پہلی بات تو پلیز یو مسٹ ٹو پٹ ان ادر پلیس دا قرآن کریم اینڈ یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دیٹ۔ گنیش جی کے اوپر قرآن نہیں اترا، قرآن نازل ہوا کن پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ پر۔ بولا محمد الرسول اللہ کو گنیش بولتے؟ ہم نے کہا کس نے کہا؟ کوئی حافظ صاحب نہیں آپ کے یہاں؟ کوئی مولانا نہیں؟ بولا مولانا اس گاؤں کے اندر، اس گاؤں میں، بولا 40 سال میری عمر ہے، آج تک اس گاؤں کے اندر جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملا ہمیں بتایا کسی نے تو ہم گئے 90 کلومیٹر دور سے آپ کو بلا کر لائے، آپ کے مدرسے سے بچوں کو بلا کر لائے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے، ان کی تدفین تو ایسی ہی ہو گئی، ان کا فنرل ایسے کر دیا ہم نے، لیکن اب چاہتے ہیں کہ کسی نے بتایا تھا کہ قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھیے ان کے لیے، دعائیں کیجئے ان کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا۔ بتائیے میرے بھائیو، آپ کے لال بتانی میں 10 سال تک کوئی حافظ قرآن نہ ہو، کوئی عالم دین نہ آئے، چاروں طرف سے آپ بند ہو جائیں، اگر خدا ایسا نہ کرے لیکن اگر بند ہو جائے تو آنے والی 50 سال کے بعد جو نسل ہوگی، آپ کے پوتے پڑ پوتے ہوں گے، بتائیے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کتنے گونگے بہرے ہوں گے، وہ کچھ نہیں جانیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے، ہم لوگ جو بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں علماء کے تعلق سے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنے نام کے لیے، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے بڑے بڑے نامور علماء کرام کو خواہ مخواہ جیلوں کا، کورٹ کچہری کا چکر کٹواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ایسے لوگوں کو بڑا مقام ہے ایجوکیشن اور تعلیم کا، علماء کرام کا۔ بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پر پدگیتے واسودیو سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ کتنی اچھی بات کہی گئی سنسکرت کے اندر، یہی بات کہی گئی قرآن کریم میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہم علماء کو بہت آسان سمجھ لیتے، ہم جناب ہمارے سمجھنے کی وجہ سے میڈیا والے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے کہ یہ مسلمان کے بیچ میں علماء ہیں، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ یہ سیدھے سادے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سرٹیفکیٹ دی ہے دنیا والوں کہ یہ نبی کے وارث ہیں، اور انہوں نے
وہ فریضہ انجام دیا ہے اس زمین پر؟ دیا کہ نہیں دیا بتاؤ؟ جب اس زمین کے اوپر تیسری صدی کے اندر جب عباسی سلطنت کے لوگوں نے اسلام کو دھندلا کرنے کی کوشش کی تو ان باطل طاقت کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ خالد الدریوش نے کیا تھا، سلامت السہیم السلامت الانصاری نے کیا تھا۔ اٹھاؤ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، جب عباسی سلطنت کے اندر کچھ اقتدار میں بیٹھے ہوئے کچھ لیڈروں کے ذریعے سے جب قرآن کریم کے اوپر اس کی ڈیفینیشن بدلنے کی بات کی گئی، اس وقت کے بڑے عالم دین امام احمد ابن حنبل سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ علماء کرام جب جب آواز بلند کرتے ہیں یہ قوم ان کی مخالفت ضرور کرتی ہے کہ یہ تو نیتا جی کی سپورٹ کرتا ہے، یہ فلاں کی زبان بولنے لگا ہے۔ آج ہم بخاری پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد اگر اس زمین پر اگر کوئی اوتھینٹک کتاب ہے، اگر کوئی مضبوط کوئی حدیث کی کتاب ہے اللہ کی قرآن کے بعد وہ بخاری شریف۔ اس بخاری شریف کو لکھنے والے کون؟ کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ اسی زمین پر پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے عالم دین، بخارا کے اندر پیدا ہونے والے جنہیں ہم لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے۔ امام بخاری کو ان کے گاؤں سے نکال دیا تھا، پھر کیا ہوا بخارا کا جانتے ہیں؟ کمیونسٹ کے ذریعے سے اس بخارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ آج صحیح طور پر بخارے کے اندر بخارا سمرقند تاشقند کے اندر اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے۔ علماء کرام کو بدنام کرو گے تو تم نہیں، تمہاری نسل کو برباد کر دیا جائے گا۔ علماء کرام کی بے عزتی کرو گے، جیل میں ڈالو گے، تم نہیں، تمہارے آنے والی خاندان کو اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین سے آسمان پر اوپر لے جا کر پٹک دیکھا، جیسے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وجعلنا عالیہا سافلہا۔ اٹھاؤ تاریخ گواہ ہے، امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا تھا، امام مالک سے کام لیا تھا، علامہ ابن تیمیہ سے کام لیا تھا، اور علامہ نووی سے کام لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے ہمارے بھارت کے اندر جناب، ایسے ظالم آئے ہیں۔ ایک بادشاہ آیا، انہوں نے شریعت کو مٹانے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن کی جگہ پر ایک نئی شریعت لانے کی کوشش کی۔ پتہ ہے کیا کہا لوگوں سے یوں کہا کہ یہ قرآن 1200 سال پرانا ہو چکا ہے، بلکہ 1000 سال پرانی یہ شریعت ہے، ہم ایک نئی دین لانا چاہتے، ایک نئی شریعت لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت لانچ کی، نئی شریعت، اور اس شریعت میں ہندو، مسلم، کرسچن، جین، جو کرسچن ہمارے اس دیش میں ہیں، یہ کرسچن کون لایا؟ وہی بادشاہ لایا، مسلم بادشاہ، نام سن کر بڑے تعجب ہوگا آپ کو، اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ کچھ زیادہ ہی سیکولر تھے، جیسے بھی بعض پارٹی والے بولتے ہیں نا، اے مسلمانوں ہم سیکولر ہیں، ہم تمہارا حق حقوق دینا چاہتے ہیں۔ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کامیاب سیاستدان نہیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں سیاست کا مطلب جھوٹ، بس آج کی تاریخ میں، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں، بہت اچھا مطلب ہے۔ تو بڑے سیکولر تھے۔ اکبر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی شریعت بنے جس میں ہندو، مسلم، کرسچن، جین، کرسچنٹیز کو یہی اکبر باہر دیش سے لائے، یورپ سے لے کر آئے۔ یہی کون؟ اکبر۔ ان کی بیوی ایک کرسچن تھی، انہی کے زمانے سے کرسچنٹیز ہمارے اس ملک کے اندر پروان چڑھا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میری آواز بھی چونکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بس اس پیٹرن کو پوری کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ مجھے بھی لمبا جانا ہے، لمبے سے پھر لمبا جانا ہے۔ اگلا کل کا پروگرام، کل نہیں بلکہ 30 کا پروگرام، آج تو 29 تاریخ ہے، آپ نے تو 28 تاریخ کی دعوت دی تھی، ہم 29 میں تقریر کر رہے ہیں، بتائیے 28 تاریخ 12 سے پہلے ختم۔
تو لمبا سفر ہمیں بھی کرنا، لیکن یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ بادشاہ مسلم تھا۔ نوجوان زیادہ جانتے ہیں اکبر بادشاہ، فلم بھی بنی ان سے ریلیٹڈ۔ تو انہوں نے کہا، ان کی جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ سر کیا قرآن نئی شریعت لانچ کیجئے نا، آپ بادشاہ ہیں، یو آر اے کنگ، ٹھیک۔ کہا کیسی شریعت ہو؟ کہا دین الہی، جو اذان دے اللہ اکبر وہ بھی ٹھیک، اور جو پہ جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہو لو کو اجاگر وہ بھی ٹھیک، اور جو ٹن 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 گھنٹی بجائے وہ بھی ٹھیک، اور جو پڑھے مول منتر کم ایک اونکار ستنام واہے گرو وہ بھی ٹھیک، یعنی سب ٹھیک، سب بالکل ٹھیک۔ انہوں نے اپنے راج دھرم کو نبھایا، دھارمک دھرم کو نہیں، راج دھرم کو نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں، دین الہی آج سے نافذ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کسی کی ہمت ہے کہ کوئی کچھ بولے؟ کوئی کچھ نہیں بولا۔ جیسے آج کی تاریخ میں اگر کوئی کچھ بولے تو اس کی یا تو زبان بند، یا اس کا کھانا پینا بند، یا وہ اگلے دن کہاں نظر آتا ہے؟ جیل میں نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی ایسے ایسے ظالم بادشاہ دنیا میں کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی بولو، چاہے وہ کوئی بہتر سے بہتر اچھے پدادھیکاری اچھے پوسٹ میں ہو، آئی ایس ہو کیا آئی پی ایس ہو، تم نہیں بول سکتے، پی ایم کے خلاف سی ایم کے خلاف نہیں بول سکتے، جیل میں ڈال دیا جاتا۔ بالکل اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت اپنی جان کی، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے صاف کہا، اگر کوئی اذان دے گا، اذان کے بعد نماز پڑھے گا تو اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ کے لیے اذان دے گا، نماز پڑھے گا، قابل قبول، لیکن اللہ کے لیے کوئی ہندو اگر ہنومان چالیسا پڑھے گا، جے ہنومان گیان گن ساگر جے کپیستے ہنو کو اجاگر رام دود اتلت بلداما انجنی پتر پون ستناما کنچن ورن وراج سبیشا کانن کنڈل کنچت کیشا، ہنومان چالیسا اذان کے بالمقابل میں کچھ لوگ ابھی کچھ دنوں پہلے خوب اچھلے تھے ڈی جے لگا کر کے کہ ہم ہنومان چالیسا پڑھیں گے اذان کے بعد، اذان کے موقع پر۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اذان کا مطلب اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اور جے ہنومان گیان گن ساگر کا مطلب ہنومان جو ایک انسان جو ایک دودھ تھے، اس میں اس کا جے کہا گیا، اس میں کہا گیا اس کا جے، ایک طرف اللہ کا جے ہے اور ایک طرف ایک انسان کا ایک دودھ کا جے ہے، کیسے آسمان کیسے برابر ہو سکتا؟ اسی لیے ایک عالم دین نے اس بادشاہ سے کہا، اکبر بادشاہ سے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ آپ شریعت کے اندر چھیڑ چھاڑ کریں۔ آپ پی ایم صاحب ہیں، آپ ملک کا نظام کیسے چلے گا، آپ کے ملک کا سسٹم کیسے چلے گا، آپ اس پر بات کیجئے، آپ اس پر قانون بنائیے۔ we will accept and that، ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے، ایکسپٹ کریں گے، لیکن آپ شریعت کی بات کرو گے، آپ دھارمک بات کرو گے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ دھارمک بات، شریعت کی بات وہی کرے گا جو شریعت کا جانکار ہوگا، جو دھرم کا جانکار ہوگا، جو قرآن کریم کا پڑھنے والا، پڑھانے والا ہوگا، سمجھنے اور سمجھانے والا ہوگا، وہی شریعت کی بات کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، I am a king, I can't do anything because I am a king, I am a بادشاہ، میں بادشاہ ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی شریعت کے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شریعت میں مداخلت اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ فیصلے نہیں بدلے جاتے، اللہ کا قانون نہیں بدلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس بادشاہ کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے بات کی تھی تو وہ کسی گاؤں کا مکھیا نہیں تھا، وہ کوئی
کوئی MLA MP نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عالم دین جن کو تاریخ جانتی ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے۔ وہ ایک عالم دین تھے، قرآن کے محافظ تھے، مدرسے کے پڑھے لکھے تھے، سینے میں قرآن تھا، بلکہ احادیث مبارکہ کو باریکی سے پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے کوئی پرواہ کیے بغیر اس بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی کہ you are going to the wrong way, you will apply and implement and bad thing on your people. آپ اپنے لوگوں کے اوپر، آپ یہاں کے انسانوں پر آپ غلط چیز نافذ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ دین اور شریعت ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ حدیث مبارکہ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ شریعت مان کر یا قرآن کا فرمان مان کر میرے بھائیوں مقابلہ کیا، اور پھر وہ دین الہی بہت دن تک نہیں چلی، ان کو جیل بھی کر دیا جاتا ہے اس عالم دین کو۔ بتائیے، ان کے بعد انگریز نے اس دھرتی کے اوپر کوہرام مچایا، شریعت کو بدلنے کی بات کی تو کون کھڑے ہوئے تھے؟ بھارت کے اندر سب سے پہلے حدیث کا درس دینے والے، بھارت کے اندر تعلیم کا آغاز کرنے والے، قرآن و شریعت کے پیغام کو عام کرنے والے کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، عالم دین تھے۔ کوئی نہیں آتا میدان میں، مکھیا ممبر نہیں آتے، MLA MPs نہیں آتے، اگر کوئی شریعت کو بچانے کے لیے کوئی میدان میں آتا ہے تو ہمارے علماء آتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کو دل سے ریسپیکٹ کیجیے، محبت سے دیکھیں گے تو فائدے سے خالی نہیں، کسی میٹر میں الجھ جائیں گے، کسی میٹر میں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی میٹر میں الجھ جاؤ تو جاؤ کہاں پر؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن و شریعت کی طرف جاؤ، لیکن وہاں پر تم کو سمجھ میں ہی نہ آئے، بیکاز یو ڈونٹ نو اینڈ ہاؤ ٹو ریسائٹ دا قرآن، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے نہیں جانتے تو کہاں جاؤں گے؟ فارورڈ ٹو یور عالم دین، اپنے عالم کے پاس جائیں گے کہ حضرت شیخ محترم ذرا بتائیں ذالک الکتاب لا ریب کا کیا ترجمہ ہے؟ واٹ از دا میننگ آف ذالک الکتاب لا ریب؟ ذالکا کیا مطلب ہے؟ ذالکا واٹ از دس، کیا ہے یہ ذالکا؟ وہ کہیں گے اس میں اشارہ ذالکا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب، لیکن وہ کتاب نہیں، ترجمہ ہے یہ کتاب۔ ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے، جیسے میرے پاس آئیں گے کہ مولانا آپ منتر پڑھتے ہیں بتائیے، وہ کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہم کہیں گے سا بالکا وہ لڑکا، وہ لڑکی، سا بالکا یہ لڑکا، ایشا بالکا یہ لڑکا، ہم بتا دیں گے آپ کو۔ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اہم اپوشتی میں بیٹھا ہوا ہوں، ام پڑھنتم ان پٹھتم پڑھنتی میں آپ کے سامنے تقریر پیش کر رہا ہوں، بیٹھ کر کرسی پر آپ کے سامنے میں بول سکتا ہوں، بیکاز آئی نو I am a alim, I am a master, I am a student of Sanskrit, I am a student of Arabic language۔ ہم جانکار ہیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی کسان کے پاس جائیں گے تو کھیتی کے بارے میں آپ کو وہ بتا سکتا، آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ قرآن کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ آپ اپنے علماء کے پاس جاؤ، آپ قرآن کو کھول کر دیکھو، آپ احادیث کو کھول کر کے دیکھو، صاف لفظوں میں بھی سنسکرت میں یہ بات کہی گئی، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ، کون سا کام جائز کون سا کام ناجائز، اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسی، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے تمہارا عالم ہی تم کو بتا سکتا ہے، یہ میرے MP نہیں بتا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ابھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اوپر پردے کے اوپر بات ہوئی، جو لائر تھے، لائر کون؟
देवदत्त कामत जो लॉयर है, पर्दे का कपिल सिब्बल जी जो पर्दे के मौक़िफ़ को सामने रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने से नहीं रखा, उन्होंने बाज़ाब्ता कई हमारे उलमा किराम को, हमारे शयूख को ये कहा कि सर आप हमको कुरान से, आप हमको हदीस से, पर्दे के ज़रूरी होने पर आप हमको मवाद फराहम करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रख सकें, ताकि हम हाई कोर्ट के सामने रख सकें। तो उन उलमा किराम ने 80-80 सफ़ों के अंदर पर्दे के अहकामात को, पर्दे की फजीलत को, पर्दे की बारीकी को बयान किया, लिख कर प्रोवाइड करवाया। तब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया, उसको पेश किया। हमारे उलमा ना हो तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, हम गुमराह हो जाएंगे। हिंदू धर्म जैसे गुमराह हो गए, यहूदी जैसे गुमराह हो गए, क्रिश्चियन जैसे गुमराह हो गए। दुनिया की कोई भी धार्मिक पर्सन, कोई भी मजहब का मानने वाला आज सही रास्ते पर नहीं है, क्योंकि उनकी धार्मिक किताब जो है वो बदल दी गई। सिर्फ कुरान बाकी है। तो अगर कुरान का पढ़ने वाला बाकी नहीं रहेगा तो कुछ दिनों के बाद भी कुछ इलाकों में पूरा कुरान नहीं बदल सकता, सारे लोग गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी का फरमान, ला तस्तमी उम्मती अला ज़लाला। लेकिन कुछ जगहों पे तो हो सकते हैं, जैसे वही भीलवाड़ा राजस्थान में हमने देखा, वो कह रहे कि गणेश जी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, आज़ु बिल्लाह। हो तो सकता है कुछ इलाकों में, कुछ जगहों में। अल्लाह के नबी का तो फरमान है कि ला तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, पूरी कौम मेरी गुमराह नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल। अल्लाह का कुरान और सुन्नत रसूल को जब तक मजबूती से पकड़ो रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ भी चूँकि जवाब दे रही है, चूँकि 2 रोज़ से मेरी तबीयत ख़राब थी, एक जगह जलसे में गए, तकरीर भी नहीं कर पाए, 5 मिनट सिर्फ बोले। और कल के जलसे में तो हम समझिए कि गए ही नहीं वहाँ पे, आज यहाँ पर हिम्मत करके आए। लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ जो मौलाना फैयाज साहब है, वो भागलपुर से यहाँ तक ये बैठते, ये बोलते हुए आए कि यहाँ का MP MLA मर गया है क्या? सड़क की जो हालत देखी है, आधा किलोमीटर दूर भी, आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर सड़क ठीक नहीं है, और 90 किलोमीटर दूर एकदम बिल्कुल ख़राब रास्ता, फिर ट्रैफिक, ट्रक पे ट्रक। बताइए, कम से कम 5 से 6 घंटे लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। बस अल्लाह हमारे मुल्क के निज़ाम को ठीक कर दे, करप्ट नेताओं को थोड़ी सूझबूझ दे कि थोड़ा कम घोटाला करो यार, गरीबों के लिए काम करो, सड़कें ठीक ठाक करो। दुआ कीजिए कि ये पुल बन जाए, डायरेक्ट इधर से छलांग लगाएंगे मनिहारी पहुंच जाएंगे, यानी यूं घूम करके यूं आए 150 किलोमीटर। बताइए, यहीं करीब में थे। चूँकि देर हो गए हमें निकलने में घर से, तो नाव तो एक मर्तबा आए थे नाव से, लेकिन नाव भी खतरे से खाली नहीं। नए लोगों के लिए, आप लोगों को तो तजुर्बा है, आप लोग तो बैठते चले जाते, हम लोग तो बैठते बस यही दिल में रहता है कि बस थोड़ा सा इधर उधर हिलने लगे तो वसीयतनामा लिखने लगते हैं, भैया किसका सामान कितना मेरे पास। तो वही चीज़, बस दुआ कीजिए ये भी पुल का निर्माण जल्दी हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला आसान कर दे ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसने वालों की। लेकिन मुसलमानों, इन द एंड आखिर के अंदर आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें उलमा से मोहब्बत पैदा फरमा, उनका इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफीक दे दे हम तमाम मुसलमानों को। और जो हमारे उलमा किराम जेल के सलाखों के अंदर हैं, अल्लाह उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। अगर कोई गलत है तो उसका अमल अल्लाह के साथ है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल निर्दोष है तो अगर ऐसे मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला विनाश कर देगा, अल्लाह तबारक व ताला अशांति फैला देगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे उलमा की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमाए, हमारे अइम्मा किराम की हिफाजत फरमाए, इस कौम के एक एक फ़र्द की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।